آج ایک جرنل جس نے شاید مخبری کی ہے, اس نے ایران کے ایک ٹیلی ویژن کو انٹرویو دینے کے بعد جس طرح اپنے آپ کو شوٹ کیا, اس نے باقاعدہ کلمہ پڑھا اور کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو شوٹ کیا. وہ تمام انسان جو زندگی میں نے بھی اگر کہیں غلطی کی ہے تو ہو سکتا ہے موت کے وقت وہ غلطیاں انسان کو ہانٹ کرتی ضرور ہیں. تو انہوں نے کنفیشن کیا کہ یہ ظاہر آپ کو بھی پتہ ہی ہے کہ ایران کی جو سیکیورٹی ہے دیٹ از ویری کمپرومائزڈ, اور وہاں پہ موساد کے جو لوگ ہیں وہ کام بھی کر رہے ہیں. آج بلکہ ایک اور اٹیک بھی ہوا ہے جس میں ایران نے واضح, حالانکہ ایران آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ تو ذمہ داری لیتا ہے کہ اس نے کہاں اٹیک کیا. یہ 2 جگہیں ہیں جس کے اوپر ایران نے انکار کیا ہے. ایک سعودی عربیہ کے بارے میں انہوں نے کہا تھا کہ سعودی عربیہ میں ایران نے اٹیک نہیں کیا تھا, مگر آج دوسرا جو اٹیک ہوا ہے اس کے اوپر بھی ایران نے یقیناً انکار کیا ہے کہ انہوں نے وہ اٹیک نہیں کیا. خلیج کے ممالک, انہوں نے کہا ہے کہ خلیج کے ممالک اپنے دفاع کا حق رکھتے ہیں. بالکل صاحب, آپ حق رکھتے ہیں دفاع کا 100%, 110% آپ دفاع رکھتے ہیں, بیکاز ہم مسلمان ہونے سے زیادہ ہم اپنے سیکٹس کو فالو کرتے ہیں, یا پھر آف کورس اس دنیا میں اگر زندہ رہنا ہے تو ایک پاس کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں ابھی تھوڑی دیر بعد محمد مالک صاحب میرے ساتھ شامل ہوں گے. اس سے پہلے میری کوشش ہوگی, کیونکہ ہی از ٹریولنگ فرام لاہور ٹو اسلام آباد, اس وقت ٹریول کر رہے ہیں, تو ویل ٹرائی ٹو کیچ ہم ان بٹوین. انشاءاللہ محمد مالک ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. ایک چھوٹی سی بات میں آپ کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں. ہم ہمیشہ اپنے پولیٹیکل لیڈرز, میری بات بہت سے لوگوں کو گراں بھی گزرے گی, مشکل بھی گزرے گی, یہ بالکل میں بھی آپ ہی لوگوں کے ساتھ شامل ہوں. ہم ہمیشہ ڈینائل میں رہتے ہیں. ہم ڈینائل میں کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اپنی غلطی کو تسلیم نہیں کرنا چاہتے. یہ صرف ان لوگوں کی غلطی نہیں ہے, وہ لوگ جو بہت امیر ہیں وہ بھی ایک مشکل میں ہیں. میری بات شاید ڈائجسٹ کرنا مشکل ہے. آپ امیجن کیجئے گا, وہ لوگ جو برانڈز پہنتے ہیں وہ ایک کمپلیکس ہے. کمپلیکس نارملی ہم سپیریئرٹی کمپلیکس اور انفیریئرٹی کمپلیکس کی بات کرتے ہیں, تو وہ ایک کمپلیکس کا شکار ہوا کرتے ہوتے ہیں. اگر میں پاکستان یا دنیا کا, یا میں اس وقت عرب کنٹریز کی ہی بات کرتی ہوں, تو دیز آر دا پیپل ہو آر رولنگ دا ورلڈ, دے آر جسٹ ٹرائنگ ٹو پروٹیکٹ دیئر monarchy, اپنی بادشاہت کی حفاظت چاہتے ہیں. تو اس میں اگر میں ٹو بی ویری آنیسٹ, اگر میں یہ کہوں کہ ہم ایک علامہ اقبال نے کہا تھا ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے, نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر, تو وہ ایک تسبیح اب قطن نہیں ہے. اب صرف انسان کا سٹیٹس بات کرتا ہے, اور سٹیٹس کو دکھانے کے لیے ہماری بڑی گاڑیاں, ہمارے وہ برانڈڈ کپڑے جو ہیں. اور میں اگر پاکستان کا ذکر کرتی ہوں تو جہاں آپ پولیٹیکل لیڈرز کو, انڈسٹریلسٹس کو اور لینڈ لارڈس کو جہاں آپ اور ہم ذمہ دار قرار دیتے ہیں, میرا خیال ہے عام آدمی 110% رسپانسبل ہے. ہر وہ آدمی جس کو فراڈ کا موقع ملا ہے اس نے اویل کیا ہے, اور ہر وہ آدمی جس کو فراڈ کا موقع نہیں ملا ابھی وہ فراڈ کو غلط کہتا ہے. آج امریکہ میں ایک جس شخص کو پکڑا, پاکستانی شخص ہے, اور انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مارنے کا کہا, بٹ الٹیمیٹلی سے اس گائے واز انڈر پریشر, اپنی فیملی کو بچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے یہ حرکت کی تھی. یو کین بلیم اینی بڈی بٹ یو ڈیفینیٹلی گاٹ دا منی. آج پاکستان میں 2021 میں ایک کیس ریکارڈ ہوا تھا کہ ہماری ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے جو ایک سینئر پرسن ہیں انہوں نے معلومات کو لیک کیا تھا. آج کورٹ نے اس کا فیصلہ کیا. 4 لوگوں کو, 2 لوگوں کو سزا ہوئی ہے, 2 لوگوں کا بعد میں. اور یہ شخص کہتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رشیا کے ایک ایجنٹ تھے جن سے وہ ملاقات کرتے تھے. ان کے پاس امریکن ڈالرز بھی ان کے پاس پائے گئے ہیں. بہرحال ان تمام چیزوں کا آئی ایم لکی انف دیٹ وی گاٹ جناب محمد مالک صاحب ہمارے ساتھ شامل ہیں. آف کورس آپ تمام ان کو ڈفرینٹ ٹیلی ویژن پروگرام میں, ان کے پوڈ کاسٹ میں سنتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے مصروف وقت میں سے, اور خاص طور پہ فیملی کا وقت, اور بائی دا ٹائم وین ہی از ٹریولنگ, اس میں انہوں نے ٹائم دیا. یقیناً آپ ان کے پروگرامز کو دیکھتے ہیں, آپ بڑی اچھی طرح سے واقف بھی ہیں ان کی تمام گفتگو سے, مگر پروگرام پہ 770 AM پہ اور ٹورنٹو میں لینے کا مقصد یہ ہے ڈائریکٹ کمیونیکیشن, کیونکہ بہت سارے سوالات یہاں پر بھی ہوتے ہیں. سر, آج 6 ڈے میں ہماری وار جو ہے وہ شامل ہوئی, اور ایران جو ہے وہ کمپرومائز, یعنی ایران نے مکمل طور
طور پر ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھا ہوا تھا، مگر جب بھی ابھی گفتگو جاری تھی تو ان بٹوین جیسے پیٹ ہیگزت نے کہا، جیسے مارکو روبیو نے کہا، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ ان کو جب اطلاع ملی کہ اسرائیل نے اٹیک کر دیا ہے تو امیجیٹلی معاملات بیچ میں دھرے کے دھرے رہ گئے اور اٹیک ہوا. میں جو ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ینگ جنریشن میں بہت سے لوگ جو تھے رجیم چینج یا ایران کی گورنمنٹ کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت سارے انتہائی مسلمان لیڈرشپ ہے ان کی اور اس کو چینج کرنے کے لیے، مگر یہ جو امریکہ نے اٹیک کیا اور آج CNN کے اوپر وہاں دیکھ اسی کا میں ایک افسوس کا اظہار سنتی ہوں کہ 182 ینگ بچیاں اور چھوٹی بچیوں کی بمباری ہوئی. آج ایران نے یہ کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل موسٹلی جو بمباری کر رہے ہیں وہ آبادی کے علاقوں میں کر رہے ہیں، ہاسپٹلز میں اور اسکول کو نشانہ بنا رہے ہیں. کچھ فرمانا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ دیکھیے وہ تو چیز بالکل کلیئر ہو گئی، جو انہوں نے پورا ڈرامہ بنایا تھا. بات شروع ہوئی تھی نیوکلیئر ایران سے، جی پھر بات آ گئی رجیم چینج پہ، اب کل تو ہو گیا کہ جی میری گٹ فیلنگ تھی کہ ایرانیئنز اٹیک کریں گے. ان کی جو پریس سیکرٹری اس نے بھی کہا تھا پریزیڈنٹ ہیڈ اے گڈ فیلنگ. وہ اب آپ کو نظر آ گیا ہے کہ یہ سارا جو ڈرامہ تھا دس واز پورا اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیلا ہے ڈونلڈ ٹرمپ. اور جو 30 سال سے نیتن یاہو لگا ہوا تھا، تو ایران تو بھلے ابھی ہارے یا جیتے ابھی تو وقت ہمیں نہیں پتا، لیکن نیتن یاہو جیت گیا ہے. اس نے پورے مڈل ایسٹ کو ایک دوسرے سے they have put them at war with themselves. آپ سوچ نہیں سکتے تھے کہ جو ایک ڈیوائڈ تھی ہمیشہ سے سعودی عربیہ کی اور ایران کی، جو ایشیا سنی ڈیوائڈ تھی، پھر مسلم ورلڈ کی قیادت کی ان دونوں ممالک کے درمیان میں لڑائی تھی، وہ ہمیشہ سے چل رہی تھی. لیکن اس کے بھی ایک سرٹن ایریاز تھے، رولز تھے. نیتن یاہو ہیز ون ان دا سینس کہ اس نے ایسا ایکسپلائٹ کیا ہے ٹرمپ کو، اور ہمیشہ سے اس کا 30 سال سے یہی تھا کہ جی ایران کو جو ہے ہمیں ڈیسیمیٹ کرنا ہے. بیکاز نہ ایران سعودی عربیہ کے لیے تھریٹ تھا اس طرح، نہ کسی اور کے لیے. وہ تھریٹ تو اسرائیل کے لیے تھا. اینڈ اسرائیل ہیز پلیڈ دیئر کارڈز ویری ویل. بہت اچھا انہوں نے اپنا ڈرامہ کیا ہے. بیکاز دیکھیے جنونی ہے نا، ٹرمپ ایک وائٹ سپریمسٹ ہے، ٹرمپ ایک ایونجلیکل کرسچن ہے، وہ ایکسٹریمسٹ ہے. ہی ہیٹس مسلمس. میں کہہ رہا ہوں لوگ دیکھیں اس کے گرد کون ہے، اس کے گرد لوگ کون ہیں. ہیکسیٹ جو ہے اس کے چیسٹ کے اوپر کروسیڈنگ والا کراس ٹیٹو ہوا ہوا ہے. ہر فرائیڈے کو وہ بائبل گروپ پہ بیٹھتا ہے جہاں پہ پریسٹ یہ پریچ کرتا ہے کہ اسرائیل کی ہر کام کرنا فرض ہے امریکہ پہ اور کرسچنز کے اوپر. مائک ہکبی نے اس وار کے شروع ہونے سے پہلے، بلکہ جب تقریباً 6-7 مہینے پہلے کی بات ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں یو ول ہیئر فرام دا ہیون ہکبی ٹیلز ٹرمپ اونلی گاڈز وائس میٹرز ان اسرائیل، جو ایران کانفلکٹ میں ہے، جس میں ہکبی نے کہا تھا مسٹر پریزیڈنٹ گاڈ spared you to be the most consequential president in the century, maybe ever. The decision on your shoulders I would not want to be made by anyone else. You have many voices speaking to you, sir, but there is only one voice that matters, his voice, جس میں بائبلونک وائس کا انہوں نے ذکر کیا تھا. آئی ایم یور اپوائنٹیڈ سرونٹ ان دس لینڈ اینڈ ایم اویلیبل ٹو یو بٹ آئی ڈو ناٹ ٹرائی ٹو گیٹ ان یور پریزنس آفن بیکاز آئی ٹرسٹ یور انسٹنکٹ. No president in my lifetime has been in this position like yours, not since Truman 1945. انہوں نے لکھا کہ I do not reach out to pursue you, only to encourage you. I believe you will hear from the heaven and that voice is far more important than mine or anyone else. اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بائبل کی آواز ہے کہ اسرائیل کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے بہت بار یہ کہا کہ ان کی والدہ کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے، مگر ان کے والد کا وہ تعلق بیان نہیں کرتے، اور وہ یہ کہتے ہیں مائی فادر آلسو بلانگس ہیئر. جب اپنی وہ والدہ کا کہتے ہیں کہ میری والدہ کا تعلق اسکاٹ لینڈ سے ہے، تو وہ کہتے ہیں مائی فادر آلسو بلانگس ہیئر. یہ ان کے والد صاحب ہیں جو
جو کہ جرمنی سے جن کا تعلق تھا. آج امریکن میڈیا اس بارے میں بات کر رہا ہے کہ دس از دا پریزیڈنٹ. اس سے پہلے بہت سے پریزیڈنٹس جو گزرے ہیں جنہوں نے وارز میں حصہ لیا, ان کے بچے جو تھے وہ میرینز کے طور پر, آرمی آفیسرز کے طور پر انہوں نے کام بھی کیا, مگر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے ایون جب ان کی فیملی سیکنڈ ورلڈ وار کا واقعہ ہوا تھا تو یہ لوگ جرمنی کو چھوڑ کے امریکہ کی طرف بھاگے تھے. آج بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اپنی فیملی کا قطعاً کوئی شخص بھی آرمی میں نہیں ہے. اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ یہ بھی امریکہ کے میڈیا نے اس بات کو بھی اناؤنس کیا تھا کہ جب یہ وار جس دن شروع ہوئی ہے اس دن تقریباً جو مارکیٹ کا اسٹاک مارکیٹ کا ایکسٹینڈڈ ٹائم ہے, اس ٹائم میں بے شمار ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈ آف ڈالرز کی موومنٹ ہوئی تھی ان ٹو دا اسٹاک مارکیٹ. سو دس مینس somebody announced کہ یہ اٹیک ہونے جا رہا ہے, تو ایکسٹینڈڈ آورز میں پھر جا کے یہ ٹرانزیکشن ہوئی تھی. تو دس گورنمنٹ, دیز آر دا پیپل, اولیگارکس, امیر لوگ ہیں, دے آر بلینئرز, دے جسٹ وانٹ ٹو میک منی, دے ڈونٹ کیئر ہاؤ مینی پیپل ڈائی اینڈ ہاؤ ڈو دے ڈائی. اینی ویز, میں نے مائک حقابی کا اگر آپ چاہیں تو وی کین ڈیفینیٹلی پوسٹ اٹ آن آر ویب سائٹ ایز ویل, جس میں حقابی نے باقاعدہ ڈونلڈ ٹرمپ کو بیبلانک جو میسج ہے وہ پورا کا پورا ڈلیور کیا تھا کہ یو ول ہیئر فرام دا ہیون, اور گاڈ نے تم کو اپوائنٹ کیا ہے اینڈ یو آر دا اونلی پریزیڈنٹ ہو کین ڈلیور اٹ. ایک دفعہ پھر سے ہم ٹیلی فون کی لائن کے راستے آئے ہیں اور جناب محمد مالک صاحب میرے ساتھ ہیں. محمد مالک صاحب, جیسے آپ نے کہا کہ ان کی مطلب ظاہر ہے ہی از اے ٹرو کرسچن, مگر میں ابھی ذکر کر رہی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اکثر ذکر کرتے ہیں اپنی والدہ کے بارے میں کہ ان کی والدہ جو تھیں وہ اسکاٹ لینڈ سے تعلق تھا, مگر وہ اپنے والد کا ایکچوئل اوریجن نہیں بتاتے, وہ یہاں پہ کہہ دیتے ہیں ہی آلسو بلانگڈ ہیئر بٹ ہی بلانگ ٹو جرمنی. اور پھر یہ لوگ کس طرح سے جرمنی سے نکل کے یہاں پہ آ جاتے ہیں, امریکہ میں آ جاتے ہیں, اور ناؤ ہی از اے بزنس مین. اور آج امریکہ میں اس کی شنید بھی ہے کہ ان کی اپنی فیملی ممبرز میں کوئی بھی آرمی میں نہیں, اور اس وقت جتنے بھی لوگ اپوائنٹڈ ہیں, چاہے پیٹ ہیگزٹ کی بات کر لیں, ہی ڈزنٹ ہیو اینی آرمی کا ایکسپیرینس نہیں, گو کہ انہوں نے اس کے اوپر کتاب ضرور لکھی ہے. میں یہ ساری بات کرتے ہوئے جب آپ سے کر رہی ہوں کہ ایون جب وار بھی شروع ہوئی ہے تو دے مووڈ منی ان ٹو دی اسٹاکس میں, دے ور آفٹر دیٹ, اور وہ بھی دیکھیں اب اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے کہ نہیں ہو پاتی, بٹ دے ڈونٹ کیئر. آج جو ہمارے ایک اور میں آپ سے بیانیہ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اس وقت ہم جب ایران کی بات کر رہے ہیں, مگر امریکہ میں بہت سارے پوڈ کاسٹس ہیں جو ایران کے ساتھ ساتھ اگلا ذکر پاکستان کا بھی کر رہے ہیں, اور اس وقت ایرانین ڈیفنس کے انڈر کام کرنے والے وہ لوگ جو میموری سائٹ کو رن کر رہے ہیں, انہوں نے بلوچستان پیپرز بھی جب لانچ کیے, ریسرچ بھی جب لانچ کی, تو جس میں وہ دے فیل کہ بلوچستان کو بھی اگر یہ ایران میں آ جاتے ہیں تو بلوچستان از آلسو دیئر رائٹ. کیا فرمائیں گے آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, یعنی جناب خامنئی صاحب کو تو پتہ تھا کہ جو ہونا تھا ہو گیا, مگر اس کے بعد انہوں نے 3 آگے اپنے ڈسینڈنٹس آگے تک نامزد کر دیے گئے ہیں. ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنئی جو ہیں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پوزیشن ہوگی, ویئرز ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ میں اگلی لیڈرشپ کو اناؤنس کروں گا, مجتبیٰ جو خامنئی ہیں وہ ٹوٹلی نامنظور میں ان کو کرتا ہوں. اس کے بارے میں آپ اپنا کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں, 2 چیزیں ہمیں سمجھنا بڑا ضروری ہے. ایک تو یہ جو جنگ ہے, بھلے اس کو I might sound a bit harsh, لیکن یہ جنگ اب جو ہے ایکسٹریمسٹ جو کرسچن ہیں وہ, ایکسٹریمسٹ جو زائنسٹ ہیں وہ, اور مسلمانوں کے درمیان جنگ ہے. یہ تو ہے ریالٹی. جہاں تک رہے گی بات کہ کیا فیصلے کریں گے, یہ تو وقت بتائے گا کون کیا فیصلے کریں گے. لیکن ایک ہر چیز کی نا کچھ سرٹن پری ریکوزٹس ہوتے ہیں. آپ رجیم چینج ہوا سے نہیں کر سکتے, آپ کو آن گراؤنڈ بڑی چیزوں میں انوالو ہونا پڑتا ہے. CNN نے رپورٹ کر دیا اور پبلیکیشن نے رپورٹ کر دیا کہ جو کرڈش ہیں, کرڈش ملیشیاز کو اوپنلی عام کیا جا رہا ہے اور ان کو پینیٹریٹ کروایا جا رہا ہے کہ وہ ایران کے اندر آئیں اور گراؤنڈ کے اندر چیزیں کریں. کچھ تاریخ ہوتی ہے قوموں کی. ایران کی تاریخ بہت لمبی تاریخ ہے, اور ان میں ایک نیشنل یونٹی بہت زیادہ ہے, اور وہ ایک مونولیت قوم ہے. ان میں فقہ کی ڈیوائڈ نہیں ہے. اس میں یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ جی 9 کروڑ
ایرانین ہیں, اس میں دیکھیے کوئی 60% شیعہ ہیں, باقی بڑی کمیونٹیز ہیں. ایک فرق ہے ان کی فوج میں اور دوسروں کی, جوکشاک کی فوج بھی تھی. یہ ایک آئیڈیالوجیکل فوج ہے. ہم پسند کریں یا نہ کریں, ہم ان کی پولیٹیکل ویوز پہ یا جتنی سختی سے انہوں نے اپنا ملک چلایا اس پہ آپ کے میرے بھلے اعتراض ہو سکتے ہیں. ابھی ہم بات کریں کمپوزیشن کی. 55 ایئرس پلس ہو گئے ہیں ایک نظام کو چلتے ہوئے. اس وقت جنگ ہو رہی ہے, آپ کو پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے ان کی ہر روز بڑے بڑے لوگ مرتے گئے ہیں, پہلے دن 49 ٹاپ لیڈرز مارے گئے, لیکن آپ کو پاور ویکیوم نظر نہیں آ رہا. اگر علی خامنائی مار دیے گئے تو اس کے بعد ایک دم ان کی 3 ممبر کمیٹی آ گئی, ان کے آرمی چیف فورن ریپلیس ہو گئے, وہ مارے گئے, دوسرے فورن ریپلیس ہو گئے. سو دا سسٹم از ورکنگ رائٹ ناؤ. تو اتنا آسان نہیں ہے. اور جو ٹرمپ وغیرہ پہ جو پریشرز ہیں, 2 دفعہ آپ بتائیے ان کو بیان دینے پڑے ہیں کہ جی ہماری اسٹاک فائلز بڑی سالڈ ہیں, ہمارے پاس اسلحہ بہت زیادہ ہے. لیکن یہ ایک سیریس کنسرن ہے جو ان کی کانگریس کے اوپر جو لیڈرز کے ساتھ ان کی بریفنگز ہوئی ہیں وہاں پہ ایک کنسرن ہے. سو ایوری تھنگ از ناٹ پرفیکٹ, اٹ از اے لاپ سائڈڈ وار. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران ان سے جیت نہیں سکتا, لیکن ان سے اگر ایران ان سے ایک شارٹ ٹرم میں ہارتا نہیں ہے تو وہ بھی ایران کی فتح ہے. اور اس میں ہمیں تھوڑا سا تاریخ کو بھی دیکھنا پڑے گا. مجھے یاد ہے ویزلے کلارک نے ایک لکھا تھا, انہوں نے بتایا اپنی ایک آرٹیکل کے اندر کہ جب 9/11 ہوا تو میرے پاس ایک ٹاپ یو ایس آرمی کا بندہ آیا, ٹاپ رینکنگ آفیسر, اور اس نے کہا کہ 4 countries need to be taken out. He used the word taken out. اس میں عراق تھا, سیریا تھا, لیبنان تھا اور ایران تھا. 3 countries have been taken out. سیریا کا حال دیکھ لیجئے آپ, لیبنان دیکھ لیجئے آپ, لیبیا دیکھ لیجئے. اب اس میں سے ایران بچا ہے. مینیو پہ تو ایران تھا بہت عرصے سے, اور ایران کو بھی پتا تھا وہ مینیو پہ ہے, اس لیے ایران اپنی تیاریاں کرتا رہا. ایران نے بہت غلطیاں کی ہیں, ایران نے اپنے آپ کو تنہا بھی کیا ہے, اس نے ہر جگہ ملیٹنٹ گروپس بنائے. مجھے بہت زیادہ ہمدردی نہیں ہے ایران کے ساتھ جب میں ان کی پالیٹکس دیکھتا ہوں اور ان کے جو طریقہ تھا اپنا نظریہ بڑھانے کا, میں اس سے ایگری نہیں کرتا. بٹ دیٹ از ون پارٹ آف دا ڈبیٹ. ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے. اس وقت تو ایک کھلی بدماشی ہو رہی ہے, نیکڈ ایگریشن ہو رہا ہے. اور مارک کارنی نے کہا کہ ورلڈ آرڈر از ناٹ ان کمپٹیشن. ایران نے کچھ غلطیاں کی, کچھ نہیں, بہت ساری غلطیاں کی, مگر ایران بریک کرتا ہے. جہاں بھی ایران نے اٹیک کیا, ایران نے ایکسیپٹ کیا کہ میں نے قطر پہ بھی اٹیک کیا, میں نے دبئی پہ بھی اٹیک کیا, بس 2 اٹیکس کو ایران نے ڈینائی کیا ہے, جس میں ایک اٹیک جو ہے جو سعودی عربیہ پر اٹیک ہوا تھا, دے امیجیٹلی ریفیوزڈ. سیکنڈ اٹیک آج آذربائیجان پہ ہوا ہے تو ایران نے امیجیٹلی اس کو بھی انکار کیا. یہ وہ مواقع ہیں کہ جتنی ایجنسیز ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, وہ ان مواقع کا فائدہ اٹھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ امریکہ نے جو شاہد کے نام کا ان کا ایک ڈرون ہے اس کی کاپی تیار کر لی ہے, جو کہ ڈائریکٹلی لنک ہے, اسٹار لنک کے ساتھ بھی لنک ہے. ویئر ایز کل اور پرسوں کی یہ نیوز تھی کہ سعودی عربیہ نے اور شاید قطر نے موساد کے ایجنٹس کو بھی اریسٹ کیا ہے. ایران کی سیکیورٹی سسٹم واز ویری ویک, اندر سے ان کے پوائنٹس لیک بھی ہوتے تھے. آج آذربائیجان کا بھی جب اٹیک ہوا ہے تو ایران نے ٹوٹل ڈینائی کیا ہے کہ ایران نے آذربائیجان کے اوپر اٹیک نہیں کیا, مگر وہ فورسز جو ایران کو ویک کرنا چاہ رہے ہیں اور اٹیک کر رہے ہیں اس پہ, وہ آج کردوں کو بھی ایران میں داخل کر رہے ہیں اسلحے کے ساتھ. وہ فورسز کے کہا جاتا ہے, ٹکر کارلسن کا پروگرام تھا, شاید آپ کو بھی سننے کا موقع ملا ہوگا, جس میں انہوں نے کہا کہ موساد کے جو ایجنٹس ہیں دے ور دیئر ان سعودی عربیہ اینڈ ان قطر. اور ہو سکتا ہے کہ یہ جو آذربائیجان کا بھی ہے یہ بھی ایک پراکسی ہو تاکہ مسلمان ممالک آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں. ایران نے آج آذربائیجان کو ڈرون حملوں کا نشانہ بنانے کے بارے میں مکمل طور پہ, حالانکہ ایران بڑے ہمت کے ساتھ یہ کہتا ہے جہاں جہاں اس
اس نے اٹیک کیا ہے. وہ خود مانتے ہیں کہ ہم نے ان علاقوں پہ اٹیک کیا, مگر دے ٹوٹلی ڈینائی کہ جو ایک سعودی عربیہ اور خاص طور پہ اس کی جو آئل کی تنصیبات ہیں اس کو انہوں نے اٹیک نہیں کیا. اور نہ آج انہوں نے آذربائیجان کے بارے میں بھی مکمل طور پہ انکار کیا ہے کہ انہوں نے آذربائیجان پہ بھی اٹیک نہیں کیا. مجھے بے اختیار وہ اسٹیٹمنٹ یاد آ رہی ہے آج جو کہ رشیا نے ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی کچھ عرصے کے بعد کہ کولڈ وار کے بعد رشیا وہ جو چیز چاہتا تھا کہ نیٹو ٹوٹے, تو آج ڈونلڈ ٹرمپ کے کہنے سے نیٹو ٹوٹ گیا. آپ کو پتہ ہی ہے کہ چاہے وہ برطانیہ کی بات کر لیں چاہے کینیڈا کی بات کر لیں, تو نیٹو کا الائنس جو تھا وہ کمزور پڑ گیا تھا ٹیرفس کے چکر میں. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے کہ جس بات کو رشیا نے کہا کہ جو ہم سال ہا سال سے کولڈ وار کے بعد سے کرنا چاہتے تھے وہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کر دیا. میں سر سوال کر رہی تھی, ظاہر ہے آپ پاکستان میں ہیں اور ٹریول بھی کریں, میں اپولوجائز کرتی ہوں. کل ٹکر کارلسن کا پروگرام تھا, شاید آپ کو بھی سننے کا موقع ملا ہوگا, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے تمام عرب کنٹریز میں بیسز موجود ہیں. دس از ناٹ ان دا انٹرسٹ آف اسرائیل. اسرائیل ایک وقت میں 2 لوگوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اور جو سعودی عربیہ کی آئل ریفائنری کو انہوں نے اٹیک کیا تھا اور جو قطر کا اٹیک کیا تھا, وہاں پر سنا ہے کہ موساد کے ایجنٹس بھی پکڑے گئے. اور ایران بڑے حوصلے سے کہتا ہے کہ اس نے ہر جگہ کا جواب دے رہا ہے اور وہ دیتا رہے گا, مگر 2 ممالک کے لیے ایران نے ٹوٹل ریفیوز کیا, جس میں ایک سعودی آئل ریفائنری پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا. دوسرا اٹیک آج آذربائیجان بھی ایران جو ہے وہ لاؤڈلی کہہ رہا ہے کہ ہم نے اٹیک نہیں کیا اس کے اوپر. ایران کی اکوپمنٹ کو ڈپلیکیٹ بھی کیا گیا. وہ جو ان کا شاہد میزائل ہے, آپ کو پتہ ہی ہے کہ امریکہ نے بھی اس کو تیار, وہ جو ڈرون ہے امریکہ نے بھی اس کو تیار کر لیا, اس کو اسٹار لنک سے جوڑ دیا. تو یہاں کیا کہیں گے کہ مسلمان ممالک کو ہم بادشاہتوں میں بٹے ہوئے ہیں, ہم اسلام کے سیکٹوں میں بٹے ہوئے ہیں, اور آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں کہ اس کمزوری کا فائدہ اسرائیل لیتے ہوئے یہ پراکسیز اپنی جس میں سعودی عربیہ میں بھی اگر موساد کے ایجنٹس تھے تو اٹیک ہو سکتا ہے, قطر میں بھی ہو سکتا ہے, اور آذربائیجان میں بھی, تاکہ وہ ممالک جو رہ گئے ہیں اس خطے میں آپس پہ لڑ جھگڑ پڑے. اس کے بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیے, انہوں نے ترکی کے اوپر بھی ڈینائی کیا ایران نے. انہوں نے کہا کہ ترکیہ پہ بھی ہم نے نہیں کیا. جی, اور دیر از نو ڈاؤٹ کہ یہ کھلی اس وقت جنگ ہے, جہاں مرضی اسرائیلیز جو مرضی کریں. دیکھیں مسئلہ ہمارا مسلم ممالک کا کیا ہے, ہمارے تمام جگہ یا بادشاہتیں ہیں یا آٹوکریسی ہے, نہ جمہوریت ہے, حاکموں کی سوچ کوئی اور ہے, ان کی عوام کی سوچ اور ہے. یہ ان میں سے سارے موسٹ آف دیم اگر آج وہاں پہ جمہوریت ہو یا پبلک اوپینین ہو تو شاید ساری گورنمنٹس ہی الٹ جائیں. اس لیے یہ بڑے ڈپینڈنٹ ہیں سپر پاورز کے ساتھ, امریکہ کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ اپنے اقتدار بچانے کے لیے. کمپلیکسز کے مرے ہوئے لوگ ہیں, کمپلیکسز کے مرے ہوئے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. آپ کبھی نکالیں کہ جو یو ایس ٹریجری بانڈز کے اندر انویسٹمنٹس ہیں, آپ دیکھیے تو صحیح کہ ہمارے عرب ممالک کتنی زیادہ ہے, بہت زیادہ ان کی انویسٹمنٹس ہیں. وہ اگر قطر جاتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ تو اس کو 600 ملین کا جہاز بھی دیا جاتا ہے, اس کا داماد فائنینشیل کمپنی بناتا ہے تو یو اے بھی 2 بلین ڈال دیتا ہے, سعودی عربیہ بھی 1 بلین ڈالتا ہے. تھنگس لائک دیٹ. یہ بہت زیادہ کمپرومائزڈ ہیں بڑے نیرو ذاتی پاور انٹرسٹ کے لیے, اور اس پہ کھیلتا ہے اسرائیل, اس پہ امریکہ بھی کھیلتا ہے. یہ انفارچونیٹ ایک ریالٹی ہے. یہ اتنے طاقتور نہیں ہے جتنے ہمارے مسلم امہ کے حکمران کمزور ہے اور کمپرومائزڈ ہے. ان کا تھریشولڈ آف پین بہت تھوڑا ہے. ایران کو اس لیے مس کیلکولیٹ کر رہے ہیں, ایرانی جو قوم ہے اس کا پین کا تھریشولڈ بہت پرانا ہے اور بہت زیادہ ہے. 20 سال 25 سال ہو گئے ہیں, سینکشنز میں ہیں, برے حالات ہیں, پھر بھی آپ نے لاسٹ ایئر بھی ان کا کیریکٹر دیکھا آپ نے, اب بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. اور یہ لوگ 2,000 پاؤنڈ وزنی بم ڈینس پاپولیشن کے اندر مار رہے ہیں. 160 بچہ ان لوگوں نے مار دیا پہلے دن, چھوٹی چھوٹی بچیاں. اور ہیکسٹ سے پوچھا گیا تو کہتا وی آر لوکنگ انٹو اٹ. تو اس کا رپورٹر نے کہا واٹ از دیئر ٹو لک انٹو اٹ, مطلب کہ یہ آپ نے مارا یا اسرائیلیز نے مارا ہے, وی آر لوکنگ انٹو اٹ. یہ بالکل ان کی دے آر ہارٹ لیس پیپل. اور دیکھیے ہم ان سے کیا گلہ کریں, وہ تو
مسلمانوں کے خلاف ہیں. اگر مسلمان یہ اکٹھے نہیں ہیں تو دوسروں سے ہم کیا گلا کریں, دوسروں سے ہم کیا شکوہ کریں. صحیح سر ایک ویڈیو کا کلپ آئی وش کہ آپ کو آواز بھی یہاں سے جا رہی ہو. میں آئی جسٹ وانٹ ٹو پلے, کیونکہ امریکہ کے بہت سے پوڈ کاسٹرز جو ہیں اس وقت جب ذکر کر رہے ہیں تو اسرائیل اور پیٹ ہیگزت نے تو یہ بات کو بالکل کہا بھی کہ پاکستان کو کے پاس بھی نیوکلیئر بام نہیں ہونا چاہیے تھا, مگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایکسٹریمسٹ ہیں, فنیٹکس ہیں, ان کے پاس یہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے تھی. حالانکہ پاکستان سے تو ابھی تک ایک بھی غلطی نہیں ہوئی, انڈیا سے بھی غلطی ہوئی, امریکہ نے بھی 3-4 بامز مار دیے سیکنڈ ورلڈ وار میں, اینڈ دے ٹیک دا کریڈٹ آف اٹ کہ ہم اگر وہ نہ کرتے تو شاید سیکنڈ ورلڈ وار ختم بھی نہ ہوتی. ایک اور میں آپ کو پاکستان کے بارے میں ایک بات بتا دوں. جی سر. یہ پاکستان ایران نہیں ہے, پاکستان کوئی مڈل ایسٹ کا ملک نہیں ہے. پاکستان کی بہت ڈفرنٹ ہے جو ہماری پاور ایکویشن ہے. اور پاکستان کا آپ کا کیا خیال ہے, انڈیا نے جب لاسٹ ایئر حملہ کیا تھا خالی مودی نے کیا تھا؟ یہ انہوں نے ٹیسٹ کیا تھا ہمیں, یہ انہوں نے ہمیں ٹیسٹ کیا تھا, اور اس ٹیسٹر کا جو ان کو جواب ملا ہے ابھی تک دے آر لیکنگ دیئر وونڈز. ہم وی آر اے ڈفرنٹ پیپل. ہماری جو ایئر کیپیسٹی ہے, ہماری جو انڈیجنس آرمامنٹ کی ہے, میں آپ کو بتاؤں ہمارا جو اس وقت ایئر ڈیفنس کا نظام ہے بالکل چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ہمارا ٹیکنالوجیکل ہمارا انٹرفیس ہے, بہت کچھ ہم نے کیا ہے. لیکن ہمارا جتنا ریڈار سسٹم ہے اب ڈیفینسر وغیرہ, یہ سارا ہمارا انڈیجسلی ڈیولپڈ ہے. بالکل چائنیز نے ہمیں ہیلپ کیا ہے, اس میں ایبسولوٹلی دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. ہم آج بھی ان کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں, وہ ہمارے ساتھ ہیں بالکل. لیکن ہمارے ساتھ اگر کل کو ہمارے پہ آئیں گے تو چائنا کا بھی وہ رول نہیں ہوگا جو چائنا کا اس وقت رول ہے. چائنا نے لاسٹ کانفلکٹ میں بھی کھل کے ہمارے ساتھ آئے تھے. دیر ور اوور 40 سیٹلائٹس جسٹ ورکنگ ود اس, اور جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے, اور یہ ان کو پتا ہے, یہ اسرائیل کو بھی پتا ہے, یہ امریکہ کو بھی پتا ہے, اور اگر یہ سعودی عربیہ کو بھی پتا ہے. سعودی عربیہ نے آپ کا کیا خیال ہے ایسے ہی بیٹھے بیٹھے ہمارے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ کیا تھا؟ کیا امریکہ کی مرضی کے خلاف ہو سکتا تھا وہ اسٹریٹجک ڈیفینس پیکٹ؟ دے وانٹ ٹو کیپ پاکستان آؤٹ آف اینی وار. اٹس ناٹ اباؤٹ اسٹارٹنگ اے وار ود پاکستان, اٹ از اباؤٹ کیپنگ پاکستان آؤٹ آف اینی وار اگینسٹ اسرائیل. یہ ہمارے ساتھ. سر یہاں ایک کوشچن آتا ہے, یہاں ایک کوشچن آ گیا کہ اسٹریٹجک پارٹنر جب بنا, الائنس ہوا پاکستان سعودی عربیہ اینڈ ٹرکی کے درمیان, تو اگر پاکستان کو اس میں انوالو کر لیا جاتا ہے تو پاکستان اپنے پہلے فرسٹ بارڈر کو کیئر کرے گا یا اپنے الائنس کو کیئر کرے گا؟ تو پاکستان کو تو کیونکہ جیسے اب موساد نے ہی انوالو کر لیا سعودی عربیہ کو, موساد نے انوالو کر لیا آذربائیجان کو, موساد نے انوالو کر لیا ٹرکی کو بھی, تو اگر پاکستان اس الائنس کے مطابق اگر انوالو ہو جاتا ہے تو what Pakistan will protect its own borders between Iran and Pakistan, or will go and save Saudi Arabia and Turkey and all those countries? دیکھیے میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی جو سعودی عربیہ کے ساتھ بڑے کلوز کانٹیکٹ میں ہیں, جو اس ایگریمنٹ میں بھی انوالو تھے اور اب بھی نیگوسیشنز میں انوالو. سعودی عربیہ کو پاکستان نے اب بھی سمجھایا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ کہانی کو الٹا مت پڑے. اب ساری بحث یہ ہو رہی ہے, اور ویسٹرن میڈیا, امریکن میڈیا, جوش میڈیا, وہ اس چیز پہ فوکس کر رہا ہے کہ دیکھیے جی ایران کیا کر رہا ہے, ایران نے یہ حملہ کر دیا, ایران نے علاقے کے ملکوں پہ حملہ کر دیا, اور آرٹیکل 51 کوٹ کروایا جا رہا ہے سعودی عربیہ سے, آرٹیکل 51 UN چارٹر کا کوٹ کروایا جا رہا ہے دوسرے ملکوں سے کہ رائٹ آف ڈیفینس ہے, رائٹ آف ریٹیلیشن. آرٹیکل 2.4 جو ہے UN کا, وہ کلیئرلی کہتا ہے کہ آپ کسی ملک پہ حملہ نہیں کر سکتے, یا آپ کے پاس یونائٹڈ نیشن کی سینکشنز ہوں, اس کی پرمیشن ہو اور اس کی کنڈیشن. پہلی بات تو یہ ہے کہ حملہ ہی ناجائز ہے, اس لیے پہلے تو اس پارٹ پہ آپ کو کنسنٹریٹ کرنا ہوگا کہ کیا ایران پہ حملہ جائز, کیا ایران پہ حملہ انڈر دا اسٹیبلشڈ نارمز اینڈ انٹرنیشنل لا جائز ہے؟ ایبسلیوٹلی ناجائز ہے. امریکہ کی اپنی سٹوری 4 باری بدل چکی ہوئی ہے. کیا رولز کے مطابق, انٹرنیشنل لا کے مطابق کسی گورنمنٹ کو یہ رائٹ ہے کہ وہ ایک ملک کی بار بار قیادت کو نشانہ بنائے؟ اب ان کے ڈیفنس منسٹر نے بھی اناؤنس کیا اسرائیل کے کہ جی اگر خامنہ ای کے بعد جو بھی بنے گا ہم اس کو بھی اڑائیں گے.
اور پرائم منسٹر نے آرڈر کر دیا اور میں نے IDF آرڈر کر دیا کہ آپ اپنے پلانس بنائیں. آپ امریکن صدر بھی کر رہے ہیں. جب یہ باتیں ہوگی تو پھر اتنا ہمارا ایگریمنٹ اتنا بھی بلیک اینڈ وائٹ لازمی نہیں ہے. ہمیں جسٹ وار کے اندر ہم لازم ہوتے ہیں. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سعودی عربیہ فار ایگزامپل کل کو ناجائز لڑائی لڑ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی ہمارے پاس روم ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں گے, اور ہم کر رہے ہیں. ہم سعودی عربیہ سے بات کر رہے ہیں, ایران سے ہی بات کر رہے ہیں. جو ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار انہوں نے باقاعدہ بیان دیا پارلیمنٹ میں بھی, وہ منسٹری آف فارن افیئرز میں بھی, کہ سعودی سے ہم نے بات کی, ہم نے ایران سے بات کی, تو ایران نے ان کو کہا کہ جی آپ وہ اپنا علاقہ استعمال نہ ہونے دیں, تو سعودیز نے کہا ہم نہیں ہونے دیں گے. سعودیز کو بھی گھسیٹا جا رہا ہے جنگ میں. اب جیسے آپ نے بتایا ریفائنری کا ایک بڑے پرومننٹ ایرانین اینالسٹ ہیں, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا اگر ہم نے سعودی عربیہ کو خوار کرنا ہو ہم آئل کو اسٹرائک کریں گے, ہم ان کا جو ڈی سیلینیشن پلانٹ ہے ہم اس کو ہٹ کریں گے اور اس کو ہم تباہ کر دیں تو 2 ہفتے میں پانی کی قلت ہو جائے گی سعودی عربیہ میں. ہم نہیں کر رہے, ہم صرف ان بیسس پہ گن تو مار رہے ہیں. امریکن ہیکسیٹ نے اس دن پرسوں کہا ہے, ہیکسیٹ کے کل بلکہ کہا ہے کہ جی جتنے ایئر ڈیفنس سسٹمز ہیں تمام ممالک کے ہم وہ استعمال کر رہے ہیں, ہم نے ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے ہم بڑی پریسائز ایمینیشن ڈراپ کرنے کی ہمیں فائدہ ہو رہا ہے اور ہمیں کم میں ہم اپنے شاٹس لے رہے ہیں. یہ تو زبردستی گھسیٹ رہے ہیں سب کو, اور یہ اب ان کو سمجھنا ہوگا. جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ ایک بڑی انٹرسٹنگ, ان کی ایک سینئر اینالسٹ ہیں اسرائیل کی, انہوں نے کہا کہ ہمارے جیوز میں ایک سیئنگ ہے کہ آپ جتنا کھاتے ہیں آپ کو اور زیادہ کھانے کی خواہش پیدا ہوتی ہے. یہ ان کو سمجھنا ہوگا کہ اگر آج ایران کو کھا گیا نیتن یاہو امریکہ کے ساتھ مل کے تو نیتن یاہو رکے گا نہیں, وہ اس کے بعد باری باری باقیوں کو بھی کھائے گا. سو دس از ناٹ اباؤٹ ایران, دس از اباؤٹ دا زائنسٹ ورسز مسلمس اینڈ دی ایونجلیکن کرسچنز ورسز مسلمس, اور یہ ان کو سمجھنا ہوگا. ورنہ یہ ایک بڑا ابھی رپورٹ آئی ہے جو ان کی فاؤنڈیشن ہے آرمی کے اندر, ایک NGO ہے ان کا, رن بائی ایئر فورس ویٹرن امریکن سینئر, کہ 200 سے زیادہ کمپلینٹس آئی ہیں کہ جی اس کو مذہبی جنگ بنا رہے ہیں, اور آفیسرز لیکچر دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو کہ بائبل نے کہا تھا کہ ٹرمپ بائبل کے حکم کے مطابق ایک فائر لائٹ کر رہا ہے, اور وہ جو فائر ہے وہ ایک ایبراگیڈون آئے ہوگا اور اس کے بعد کرائسٹ ول ریٹرن. اس پہ 200 کمپلینٹس سرونگ سٹاف نے, آرمی کے لوگوں نے, فورسز کے لوگوں نے, آرمی امریکنز نے کمپلینٹس فائل کیا کہ یہ ریلیجن کو بیچ میں لا رہے ہیں, وچ از اگینسٹ دی امریکن کانسٹیٹیوشن. یہ تو کروسیڈ, یہ تو ہولی کروسیڈ شروع کر کے بیٹھا ہوا ہے, جو ہیکسیٹ ہے, ڈونلڈ ٹرمپ ہے, یہ سارے ہیں. اس لیے اس وار کو اب ایران ورسز اسرائیل نہیں ہے, اب یہ نیتن یاہو ورسز ایک ملک کی نہیں ہے جس کے میزائل سے خطرہ ہے, وہ ایک مسلم اینٹی اور آئیڈینٹی کی ڈیسیمیشن کی یہ وار ہے. اور یہ ہم جتنی جلدی ساری دنیا کے لوگ سمجھ جائیں تو تبھی ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ ہو کیا رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. بہت شکریہ. سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان تعلقات بہت بحال ہو گئے تھے, اور ان کے فارن منسٹر بلکہ انہوں نے اپنا اسٹے ایکسٹینڈ بھی کیا تھا سعودی عربیہ میں. چائنا واز انوالوڈ. آل آف سڈن یہ رفٹ اتنی بڑھ گئی اور چائنا بھی بالکل خاموش نظر آ رہا ہے, حالانکہ بیہائنڈ دا ڈور چائنا کی مدد چل رہی ہوگی ڈیفینیٹلی. اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گے کہ کہاں کہ وہ گیپ کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی تھی اینڈ آل آف سڈن یہ چیزیں اتنا ایسکلیٹ کر گئی ہیں, تو اس کے بارے میں دیکھیے. یہ سب کچھ چینج ہوا تھا 11 فیب کو. جی 11 فیب کو یہ نیتن یاہو گیا تھا واشنگٹن, اور 3 گھنٹے کی ملاقات ہوئی تھی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات. اور اب آپ جب سارا آپ امریکن میڈیا دیکھ لیجیے, ایکسیس نے رپورٹ کیا, پھر CNN نے رپورٹ کیا, باقی نے رپورٹ کیا, جس کے اندر سارا اسکیڈول اور سب کچھ طے ہو گیا تھا. آپ عمانی فارن منسٹر کی بات سنیں, انہوں نے کہا کہ جی وی ور ود ان ریچ آف این ایگریمنٹ. ایران نے ساری چیزیں ان کی مان لی. ایران 3% انویسٹمنٹ پہ آ گیا. جو 400 kg یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ویپن گریڈ انرچ یورینیم تھا, ایران اس بات پہ بھی آ گیا کہ ٹھیک ہے آپ اس کو ایک تھرڈ کنٹری کے ہم حوالے کر دیں گے. IAEA کے چیف نے کہا ہے کہ
डेज तो छोड़े, वीक्स छोड़े, मंथ्स में भी इनका प्रोग्राम कोई थ्रेट नहीं था इजराइल के खिलाफ. नेतन्याहू को ये महसूस हुआ था कि एग्रीमेंट होने वाला है. लास्ट टाइम भी इसी ने एग्रीमेंट तबाह किया था, लास्ट टाइम भी इसने एग्रीमेंट तबाह किया था. और ये दिस हैज गॉट नथिंग टू डू, ये दिस वॉर इज अ वॉर बाय चॉइस. ये वॉर बाय नीड नहीं है, वॉर बाय कंपल्शन नहीं है. ईरान सिर्फ एक मुतालबा इनसे मेन रख रहा था कि आप जो सैंक्शंस हैं इनकी बात करें, किस तरह लिफ्ट करेंगे और कैसे आगे बातें चलेंगी. सब चीजें तय हो रही थी. ये नेतन्याहू ने टॉर्पीडो किया. अब हमें नहीं पता. देखिए मैं आपको बताऊं, एप्स्टीन फाइल्स के अंदर हर बंदे के ऊपर इजराइलीज के पास पता नहीं क्या क्या वीडियोस हैं, क्या क्या फाइल्स हैं. आप लोग नो कि इनके पास ट्रम्प के ऊपर क्या क्या है. और एक ट्रम्प का जी सर, तो कनाडा में और जी सर वेस्ट में तो बहुत सारी वीडियोस भी इस वक्त चल रही हैं कि कहते हैं कि बिकॉज ही वाज अ वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ जेफरी एप्स्टन के डोनाल्ड ट्रंप अपने ज़माने में, और आज बल्कि पैम बोंडी जो हैं उनको उनका बाकायदा उनको ग्रिल भी किया जा रहा है कि उन्होंने कई फाइल्स को छुपाया है. मगर बिकॉज जेफरी एप्स्टन वाज विद मोसाद, तो शायद कि इसराइल के पास डोनाल्ड ट्रंप का जो वीक पॉइंट है, डू यू थिंक कि ये उसको छुपाते छुपाते इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप चले गए हैं? देखिए हमें नहीं पता, लेकिन इन पावर गेम्स में एवरीथिंग इज पॉसिबल ना. हर किसी से बहुत कुछ रखा होता है. और एप्स्टीन को तो आप देखिए, उसका जो एक्सेस बनाया गया, जो उसको पेरिस क्लब के अंदर डाला गया, वो जो एक ग्रुप ऑफ 16 बना हुआ है, बिजनेसमैन और बड़े बड़े, उसमें एक फॉर्मर स्कूल टीचर कहाँ से घुस सकता है? ठीक है ना. वो घुसाया गया, उसको मोसाद ने कहाँ कहाँ नहीं पहुंचाया, किस किस लोगों से किससे कॉन्टैक्ट नहीं करवाए गए. सो वो क्या आज ये इत्तेफाक है कि हर बंदे की फोटोग्राफ्स उनके पास हैं, हर बंदे की ईमेल्स के रिकॉर्ड्स उनके पास हैं, हर चीज उनके पास है. सो वी डोंट नो कौन कितना कॉम्प्रोमाइज है. और अगर कॉम्प्रोमाइज भी हो और नजरियाती तौर पर भी एक बदबूदार किस्म के एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस बिगेट हो, तो इससे ऑफला कम्बिनेशन तो होता कोई नहीं है ना. सो वी डोंट नो. ये तो वक्त के साथ चीजें खुलेंगी. बट वी एज मुस्लिम वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये लार्ज स्केल है क्या और ये कहाँ पे ले जाया जा रहा है. देखिए वो हेजमन बनना चाहता है इजराइल. इजराइल वांट्स टू बी द सुपर पावर ऑफ मिडल ईस्ट, और वो तभी बनेगा जब आप तमाम ये ममालिक आपस में लड़ रहे हो, एक दूसरे से दस्तों गिरबा हो. अब देखिए उस दिन मैं बात पहले कर रहा था जब हमारा लाइन कटी, लिंडसे ग्राहम कितना हार्ड लाइनर है, ट्रम्प का इतना करीबी है. परसों उसने, आई थिंक वाज यस्टरडे और डे बिफोर, आई माइट बी मिक्सिंग द डे, उसने कहा कि टुडे आई टॉक टू सऊदी अरेबिया, टुडे आई टॉक टू सऊदी अरेबिया. उसने ये नहीं कहा मेरी किससे बात हुई, उसने कहा टुडे आई टॉक टू सऊदी अरेबिया. और वहाँ बड़ी क्लैरिटी है कि एक बार ये ईरान का इशू सेटल हो जाए तो ही यूज्ड द वर्ड्स Saudi Arabia will sprint to join the Abraham Accords. इतना अब है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन वो तो गंदा कर रहे हैं ना. दौड़ेगा वो. बिल्कुल सही. अब्राहम अकॉर्ड हेक्सेट कह रहा है जी सारे के डिफेंस हम यूज कर रहे हैं, मिलके काम कर रहे हैं. वो कहता है जी सऊदी अरेबिया बेकरार हुआ है ज्वाइन करने में. इतना आसान नहीं है सऊदी अरेबिया के लिए भी. लेकिन आप एक पैटर्न देखें कि सबसे बड़ी जो मुस्लिम वर्ल्ड की पावर थी, एक सेंटर ऑफ है, वहाँ पे मक्का भी है, मदीना भी है, उसकी एक रिलीजियस वैल्यू है सबके लिए. वो सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल सबसे पहले सऊदी अरेबिया को बना रहे हैं. ईरान को वो कह रहे हैं ठोक दो, ईरान को तबाह कर दो. जो रिमेनिंग सेंटर ऑफ पावर बन जाता है मुस्लिम दुनिया का वो सऊदी अरेबिया है. उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म कर दो, उस पर शक व शुबहात पैदा कर दो, और फिर बाकी तो मिडिल पावर्स है ना, मिडिल एंड स्मॉल पावर्स हैं. सही. फिर एक पाकिस्तान बचेगा, फिर आएंगे पाकिस्तान की तरफ. सर मेरा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे आ रहा है कि हमारी जो खित्ते की पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल पोजीशन भी है उसके हवाले से अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप साहब जो उनके दिल में, यानी ही स्पीक वेरी लाउड, तो उन्होंने कहा था प्रोग्राम की बेस जो है वो अमेरिका के पास होनी चाहिए जब वो जो बाइडन साहब की बुराई करते हैं. अभी जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान भी जो एपिसोड चल रहा है, पाकिस्तान उनकी अफ़गानिस्तान की, हालांकि तालिबान की कारकर्दगी है, काउंसिल्स तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, मगर क्या वजह है कि पाकिस्तान उनकी
اسلحے کی جگہوں پر اور دفاعی صلاحیتوں کو محدود کرنے کے لیے ان جگہوں پہ اٹیک کر رہا ہے جس میں لگتا ہے کہ دے آر ورکنگ ٹو فلفل ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈریم کو کہ بگرام کی جو بیسمنٹ ہے جو ایئر بیس ہے وہ امریکہ کو واپس ملے. کیا چائنا کے لیے یہ ایکسیپٹیبل ہوگا؟ اور شاید یہی بات کہنے کے بعد یہ وہ دن تھے جب ہمارے پرائم منسٹر صاحب اور جناب آصف منیر صاحب نے امریکہ کا دورہ بھی کیا تھا, اور اس کے بعد جب یہ واپس گئے ہیں تو افغانستان زیادہ خفا نظر آیا ہے. بس اس کے بارے میں آپ اپنی ان پٹ دے دیجئے گا, ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. نہیں دیکھیے, میرا نہیں خیال کہ پاکستان کسی کا ایجنڈا پورا کر رہا ہے. دیکھیے ایک زمانہ تھا جب یہاں ٹیررسٹ ہم مارتے تھے, پکڑے جاتے تھے, تو اس کے پاس سے ایک AK-47 نکلتی تھی, 4 میگزینز نکلتی تھی, ایک آدھی دوربین نکلتی تھی. اب ان کے پاس تھرمل سینسرز ہیں, ان کے پاس ہماری فوج سے بہتر اسلحہ تک ان کے پاس ہے, $15,000 کی سنائپر رائفلز ہیں. یہ وہ تمام اسلحہ جو امریکن چھوڑ گئے تھے, اور جہاں جہاں ان کے ڈمپس ہیں ہم ان کو تباہ کر رہے ہیں, بیکاز ان کو عام کیا جا رہا ہے, تحریک طالبان کو اور دوسرے لوگوں کو. یہ افغان طالبان اسی اسلحے سے ان کو عام کر رہے ہیں. سو وی ہیو ٹو ہٹ دا سورس آف دوز ویپنری اینڈ آل دیٹ. اس وقت جو کئی انہوں نے ٹیررسٹ مارے ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیلکولیشن کی ہیں, ان کے پاس 20 سے 25 ہزار تک کا آرمامنٹس انہوں نے اٹھائے ہوئے تھے. US سولجر آج تیار ہوتا ہے $20,000 میں, جو اس کے اوپر اسلحہ وغیرہ لگتا ہے. ان ٹیررسٹوں کے پاس وہی اسلحہ اور وہی ساری چیزیں ہیں. یہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ یہ جو ان کے ڈمپس ہیں, ڈیپوز ہیں, جو تمام امریکن اسلحہ بچا ہوا تھا وہی ہمارے گلے پڑا ہوا ہے. نائٹ ویژن ڈیوائسز وہ ان کے پاس ہیں, تھرمل سینسر ان کے پاس ہیں, 2.5 میل سے سنائپر مارنے والی رائفلز ان کے پاس ہیں. آپ سوچ نہیں سکتے کہ کیا کیا اسلحہ ان کے پاس. پاکستان اپنی جنگ لڑ رہا ہے. وی ہیو ہیڈ انف. اور ہم نے ان کو اتنا کہا کہ بھائی TTP کو چھوڑ دو, باقی آپ جو مرضی اپنے ملک میں کر رہے ہیں, آپ کا ملک ہے, ہم اس میں نہیں بول سکتے. وی آر فائٹنگ آور اون وار. یہ دماغ سے نکال دیں کہ پاکستان چائنا کی لڑائی لڑ رہا ہے یا پاکستان امریکہ کی لڑائی لڑ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے ہمارے بہت سے ایکشن سے واشنگٹن بڑا خوش ہو سکتا ہے ہمارے کئی ایکشن سے کوئی اور خوش ہو یا نہ خوش ہو. ہم اس وقت اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں. یہاں روزانہ آپ مجھے بتائیں 53 جگہ پہ سائملٹینیسلی اٹیک ہوا تھا KP کے اندر. جی سر, 15 سیکٹرز میں 53 لوکیشنز. جی سر, and it was very organized. It was very organized. Drones, quadcopters, Israelis involved ہیں, Indians involved ہیں. ہم اپنی لڑائی لڑ رہے ہیں. We are not here fighting the war of America. ہم اپنی سروائیول کی لڑائی لڑ رہے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں آپ کو ہونا چاہیے. بہت شکریہ سر آپ کا for your time. Thank you very much. It is very nice talking to you. Travel safe, drive safe, and long live Pakistan. آپ کا بہت شکریہ سر. بہت شکریہ جی. سلام ٹو آل دی آڈینس. سر وعلیکم السلام. آپ بھی اپنی فیملی کے ساتھ ٹریول کر رہے ہیں. وی وش آل دا بیسٹ فار یو اینڈ فار یور فیملی اینڈ فار دا پاکستان ایز ویل. گاڈ بلیس یو. اللہ حافظ.